نہیں آئی نا بات سمجھ میں میرا خیال ہے تو آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے, اب آپ ہم پہ لطیفے کسیں, مذاق اڑائیں ہمارا کہ یہ مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. 3 بچیاں اس کی, شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا. اب آپ بتاؤ یار, 30 سال کی لڑکی کی تو اپنی شادی کی عمر ہے, کس قدر ٹینشن ہے نا اس کو, کس قدر ٹینشن میں ہوگی. وہ اپنا نہیں سوچ رہی, وہ اپنی 3 بچیوں کا سوچ رہی ہے, ان کا کیا بنے گا. اب کیا ہو رہا ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی اس کے رشتہ دار اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں رمضان میں. میں نے کہا ان بے غیرتوں, معذرت کے ساتھ تھوڑا میں غصہ ہو رہا ہوں, ان بے غیرتوں کو بولو کہ اس کی شادی کا انتظام کرو, زکاتوں پہ نہیں ٹکڑوں پہ پالو. کب تک پلے گی زکاتوں کے ٹکڑوں پہ یار, کوئی انسانوں والا کام کرو تم. اس کے رشتہ دار کیوں نہیں کر لیتے اس سے دوسری شادی بھائی, اس کے دیور کیوں نہیں کر لیتے, اس کے چچے تائے کیوں نہیں کر لیتے, جو شوہر کے ہیں چچے تائے وغیرہ, یہ کزن ہے, وہ کیوں نہیں کر لیتے. یہ 3 بیٹیوں کو اجنبی پالے گا یہ اچھا ہے, یا اسی کے چچا تائے پالے وہ اچھا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ جو میں اتنا پاگل ہو جاتا ہوں نا 2 شادیوں پہ, میرا دماغ نہیں خراب ہے. آپ سوسائٹی میں جا کے عذاب تو دیکھو, اس میں کیا گزر رہی ہوگی لڑکی. ایسی بے شمار ہے ہمارے علم میں, 20 سال میں بیوہ ہو گئی, 22 سال میں بیوہ ہو گئی, برباد ہو گئی زندگیاں ان کی. وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو پالیں, اپنے بچوں کو پالیں, اور سوسائٹی کیا کر رہی ہے, وہ دیور کا مقد لے جا کے زکات دے رہا ہے اس کو. ابے تو اپنی بھابھی سے شادی کر لے, اپنے یتیم بھتیجوں کو پال لے یار. تو نہیں جی بیوی سے ڈر رہا ہے, بیوی کو باپ بنا لیا یار تم لوگوں نے, اس سے نہیں ڈر رہے تم خدا کے عذاب سے. میں اس سے کہہ رہا ہوں دیور سے, تو اپنی بھابھی سے شادی کر لے, کہہ رہا ہے میری بیوی مارے گی. میں نے کہا چھوڑ دے اس عذاب کو یار, چھوڑ دے, جو رکھے جو تیرا ساتھ دے ٹھیک ہے, نہیں دے دفع کرو یار, اس کو لعنت بھیجو. جب تک ایسے ڈھیٹ نہیں بنو گے نا, سوسائٹی تبدیل بولو نہیں ہوگی. میں اگر آپ کے سامنے لسٹیں پیش کرنا شروع کر دوں نا ان لڑکیوں کی جو جوانی میں طلاق ہوئی یا بیوہ ہوئی, جو زناکار بنی ہے, وہ اپنی بچیوں کو بیچنے پر مجبور ہوئی ہیں, تو تم خون کے آنسو رو گے یہاں بیٹھ کے. ایک عورت کا خیال کیا جا رہا ہے میری وائف ناراض ہو جائے گی, سوسائٹی جائے بھاڑ میں, بھلے تباہ ہو جائے, زنا پہلے سوسائٹی میں. تو ایسے واقعات میں رو رہا ہوں, ان لڑکیوں کی آڈیو آ رہی ہے, رو رہی ہیں, چیخو پکار, زندگی برباد ہو گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ دیکھو کوئی واقعی نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسی لڑکی جو 30 سال میں بیوہ ہوئی, اس کی 3 بچیاں بھی ہیں, کل میرے پاس کوئی بندہ آ جائے میری شادی کرا دو, میں اٹھا کے اس کے حوالے کر دوں. آگے کیا ہوگا بھائی اس کی بیٹیوں کا. ایسی لڑکیوں کے لیے سب سے پہلا جو ان کے لیے جو آپشن ہوتا ہے نا, وہ ان کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے, دیور کا ہوتا ہے, جیٹھ کا ہوتا ہے. سب سے پہلا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ سہارا دیں ان کو. وہ نہیں دے سکتے, ان کے کزن دیں, اپنے خاندان میں رہے, تاکہ بچے اپنے خاندان سے باہر نہ جائیں. لیکن اب دیکھنا یہ سارے بڑی بڑی داڑیاں بھی ہیں اور تہجد کے نشانات بھی ہیں ماتھوں کے اوپر, ہر سال حج عمرے بھی ہیں. کسی بے غیرت کو خیال آ گیا نا کہ اس کی دوسری شادی کرا دو اس کے خاندان میں, تو آپ مجھے آ کے بتا دینا, میں اس کو ایوارڈ دوں گا. کسی بے غیرت کو یہ خیال نہیں آئے گا. وہ زکاتیں دے گا لفافے ڈال کے نا, کہ چلو جی میری زکات 2500 روپے بنتی تھی, اب میں اس بیوہ کو زکات دے کے ایک بہت بڑا تیر ماروں گا میں. وہ کیا ہوگا یار 2500, پھر اس کو زکات, اس کو تو محبت بھی چاہیے, شوہر کی محبت تو ہر عورت کو چاہیے, اس کے اولاد کو سہارا چاہیے. یتیموں کی طرح پالیں گے, اس کا باپ نہیں ہے یار. تم خود اپنے بچوں کے بارے میں سوچو یار, باپ کی وجہ سے بچوں کو کتنی عزت ملتی ہے. کبھی تصور کیا آپ نے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو میں مر جاؤں اور میرے بچوں کو زکاتیں لا کے لوگ دے رہے ہوں, کس قدر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. اس کو باپ چاہیے ہوتا ہے ایسی بچیوں کو, اور وہ باپ جو باپ کا بھائی ہے, باپ کا کزن ہے, وہ باپ کا کردار ادا کر سکتا ہے, سوتیلا وہ کردار ادا نہیں کر سکتے, بالکل باہر کے خاندان کو. تبھی فقہا نے بیان کیا ہے لڑکی طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو, اپنے خاندان میں شادی کرے گی تو بچے رکھ سکتی ہے, خاندان سے باہر جائے گی تو بچیوں کو ساتھ نہیں لے جا سکتی, کیونکہ اس بچیوں کا پھر مستقبل محفوظ نہیں ہے, پھر بچے چھوڑنے پڑیں گے اس کو. لیکن بچے چھوڑ کے پھر وہ بچے نہیں رکھ رہے ہوتے, خاندان والے کہہ رہے ہم کیوں پالے, کیونکہ فیملی پلاننگ نے بنا دیا 2 بچے, اپنے بچے نہیں پل سکتے تو دوسروں کے کہاں سے پالو گے. نہیں آئی نا بات سمجھ میں میرا خیال ہے. تو آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے, ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. اب آپ ہم پہ لطیفے کسیں, مذاق اڑائیں ہمارا کہ یہ مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. لیکن جن پہ گزر رہی ہے نا, ان کی پکار اللہ ہی سنتا ہے, اور اللہ پھینٹی لگائے گا, چترول لگائے گا کہ تم جب کلمہ پڑھتے تھے اور میں نے طلاق یافتہ اور بیوہ اور بے سہارا عورتوں کے لیے حل یہ بتایا تھا, تم نے سارا پیسہ حج عمرے پہ کیوں لگا دیا, تم زکاتوں پہ کوئی فوکس تم نے کیوں کیا, جو اصل صحابہ میں تو ہمیں نہیں ملتا. کوئی بیوہ ہوتی اور چندے ہو رہے ہیں اس کے لیے.
صحابہ میں ایسا ہوا ایک صحابی کی 4 بیویاں ایک ٹائم پہ بیوہ ہوئی ہیں, 4 بیویاں ایک ٹائم پہ بیوہ ہوئی ہیں, اور چاروں کی فوراً شادی ہو گئی ہے, کیونکہ سب زیادہ شادیاں کرتے تھے تو رشتوں کی کمی نہیں تھی. حضرت جعفر طیار جوان تھے جب شہید ہوئے نا, لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ 4 شادیاں کریں گے, مر گئے تو 4 عورتوں کو بیوہ بنا کے چلے جائیں گے. او بھائی 4 عورتوں کو بیوہ بنا کے چلے جائیں گے, لیکن 4 شادیاں پھر اگر ان کی شادی نہیں ہوگی نا, اس لیے نہیں کہ اس نے 4 کی تھیں, اس لیے کہ باقی نہیں کر رہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ورنہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا. حضرت جعفر طیار لڑائی کے لیے گئے تھے, جوان تھے, 4 بیویاں تھیں ان کی, شہید ہوئے تو چاروں بیویاں بیوہ ہوئی ہیں. رونے کی آواز آئی ان کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاموش کروایا کہ آواز باہر نہ نکلے. پھر ان چاروں کی شادی ہو گئی. اور ایسے نہیں ہوئی ہے کہ نبی نے ان کے لیے رشتے تلاش کیے ہوں, اشتہار, اس زمانے میں تو کوئی اشتہار کا رواج نہیں تھا, یا اناؤنسمنٹ کی ہو. اتنے رشتے آئے ہیں کہ انہوں نے سلیکٹ کیا ہے. ان میں ایک تھی حضرت اسما, جب ان کے لیے حضرت ابو بکر نے الگ پیغام بھیجا, حضرت علی نے الگ پیغام بھیجا, اور بھی صحابہ نے بھیجا, انہوں نے سلیکٹ کیا میں نے کس سے کرنی ہے. حالانکہ حضرت ابو بکر تو پہلے سے میرڈ تھے. کسی نے نہیں کہا کہ آپ تو شادی شدہ ہیں, آپ کیوں پیغام بھیج رہے ہیں. انہوں نے کہا نبی نے ایک وقت میں 9 رکھ سکتے ہیں, تو ہم نے 4 رکھ لیا تو کیا ہو گیا بھائی. اتنے رشتے آئے ہیں حضرت اسما کے لیے. حضرت اسما نے حضرت علی کے رشتے کو ریجیکٹ کیا کہ ان کی عمر کم ہے. حضرت ابو بکر کے رشتے کو قبول کیا کہ یہ میچور ہیں, کیونکہ وہ چاہتی تھی کسی میچور سے شادی ہو. حضرت ابو بکر کا کہ نکاح ہو گیا ان سے, زندگی بڑی اچھی. پہلے حضرت ابو بکر کے نکاح میں پہلے سے بھی بیوی موجود تھی, ایک اور ہو گئی. جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو پھر حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیج دیا. اس وقت حضرت فاطمہ کا شاید انتقال ہو چکا تھا میرا خیال ہے. حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا تو انہوں نے قبول کر لیا, کیونکہ اب حضرت علی بھی کیا ہو گئے تھے, دوبارہ بھی شادی ہو رہی ہے, 2 3 دفعہ بیوہ ہو کے شادی ہو رہی ہے. حضرت خدیجہ کی جو 40 سال میں شادی ہوئی ہے اور نبی 25 سال کے تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت خدیجہ کو رشتے نہیں مل رہے تھے؟ خطبہا اشراف قوم, حدیث میں جب خدیجہ بیوہ ہوئی ہیں قوم کے سرداروں کے رشتے آئے ہیں, ان میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ میں نے شادی ایسے شخص سے کرنی ہے جو میرا مال تجارت میں لگا سکے, اس کے لیے ایماندار آدمی چاہیے. تو یہ کیا ہیں؟ یہ ایماندار. وہاں بھی سلیکشن حضرت خدیجہ کی طرف سے تھی, وہ محتاج نہیں تھی کہ نبی سے نکاح کرنے پر, نہ انہوں نے خود سلیکٹ کیا تھا بھائی یہ میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہے.